ناظرین، یہاں پر ایک تازہ ترین خبر آپ تک پہنچاتے چلیں کہ بیان بازی کرنے پر سپریم کورٹ نے بابر اعوان کا وکالت نامہ معطل کر دیا ہے۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے بابر اعوان کا وکالت نامہ معطل کر دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب سماعت ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ کیوں نہ آپ کا لائسنس معطل کر دیا جائے۔ فخر الرحمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ جی فخر، بتائیے گا۔ جی، سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے بابر اعوان کو جو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا اس میں ایک عبوری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا، اور اس کے تحت بابر اعوان کا جو لائسنس ہے سپریم کورٹ کا اس کو معطل کر دیا ہے، اور ان کو سپریم کورٹ کے سامنے کسی بھی مقدمے میں پیش ہونے سے روک دیا ہے جب تک کہ توہین عدالت کا جو نوٹس ان کو جاری کیا اس پر حتمی فیصلہ نہیں آ جا سکتا۔ اور ساتھ ہی وفاقی حکومت کو یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ بھٹو ریفرنس کیس میں کسی اور وکیل کو کی تعیناتی عمل میں لے کر آئیں۔ اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جو اپنا آرڈر پاس کیا اس میں یہ کہا ہے کہ عدلیہ کی تصدیق جو ہے وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے، اور اس میں بابر اعوان نے آج عدلیہ کے سامنے یہ موقف پیش کیا تھا کہ وہ ایک وکیل کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے ان کو کہا کہ آپ کو 5 جنوری کو نوٹس جاری ہوا تھا اور اتنے دن بیچ میں سے گزر کے اور آپ نے ابھی تک کوئی جواب داخل نہیں کیا، اس لیے ہم عبوری ایک حکم نامہ جو ہے وہ جاری کریں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بابر اعوان عدالت کے سامنے پیش ہوئے، عدالت ان کا احترام کرتی ہے، لیکن ان کا جو رویہ تھا عدالت کے حوالے سے وہ قابل تصدیق تھا، اور انہوں نے 4 جنوری کو جب ان کو ایک دوسرے کیس میں توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا تھا اس میں انہوں نے نفرت زدہ الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ یہ سپریم کورٹ نے ان کا جو ریکارڈ تھا سارا وہ بھی رجسٹرار کو حکم دیا کہ وہ لے کر آئیں، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ بابر اعوان کو اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے بھی توہین عدالت کے نوٹسز جو تھے وہ جاری ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بھی کنٹینٹ کیا تھا۔ جی اچھا، تو لاہور ہائی کورٹ کے جو نوٹس جاری ہوئے تھے توہین عدالت کے، ان کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ کیونکہ کہا یہی جا رہا تھا کہ وہ جو ان کے دفاتر ہیں اسلام آباد کے اور لاہور کے، وہاں پر تو تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جی، جسٹس ثاقب نثار نے اس موقع پر کہا کہ بابر اعوان جو تھے وہ ان کے سامنے چیمبر میں پیش ہوئے تھے، اور اس وقت جب انہوں نے ریگریٹ کیا تھا اپنے رویے کے اوپر، تو اس کے بعد جو توہین عدالت کے جو نوٹس تھے وہ خارج کر دیے گئے تھے، اور اس وقت ایک بڑا لارجر بینچ بھی تشکیل دیا گیا تھا۔ بابر اعوان نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ان کو 2 نوٹس وہ جاری ہوئے تھے، ایک انہوں نے بیان دیا تھا اور ایک کچھ کاغذات کے حوالے سے انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے اوپر ان کو یہ نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ بابر اعوان نے آج عدالت کے سامنے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ان کی جو تعلیم تھی وہ انہوں نے پاکستان میں اور سعودی عرب میں حاصل کی ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے ان کی جو ڈاکٹریٹ ڈگری کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے باہر سے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری یعنی کسی مغربی ملک سے لی تھی، اس حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ جی اچھا، ساتھ ہی ہمیں تھوڑا سا پس منظر کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور عدلیہ کے فیصلے کے خلاف، اس وقت بھی کچھ اس کو باعث تنقید رہا تھا وہ معاملہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، پورا شعر تو یاد نہیں ہے لیکن کچھ اس طرح سے تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، اس طرح کر کے کچھ تھا۔ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ وہ شعر تھا کیا جس پر اتنا تنازع بنا اور ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا؟ جی، بابر اعوان کو 1 دسمبر کو جو میمو کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے جو ایک فیصلہ کیا تھا، اس کے حوالے سے جب وہ سماعت ختم ہوئی تھی اور باہر آئے تھے تو انہوں نے ایک شام کو پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کے ہمراہ وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی PID میں یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ خورشید شاہ جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وزیر بھی ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اس وقت اس کا عدالت نے نوٹس لیا تھا، اور سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں ان کو توہین عدالت کے نوٹس جو تھے وہ جاری کیے تھے، اور اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا نوٹس ملیا کچھ نہیں ملیا، اور میں لکھ واری جاواں سو بسم اللہ۔
اس طرح کا ایک شعر انہوں نے پڑھا تھا جس کا جو تھا اگلے روز 5 جنوری کو جب بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس کی سربراہی میں 11 رکنی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ان کے ان ریمارکس کو انتہائی خزی آمیز اور عدالت کو ریڈیکیول کرنے کے زمرے میں لیا اور ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا، اور اس وقت نوٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ کیوں نہ آپ کا لائسنس جو ہے سپریم کورٹ کا اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ تو آج عدالت نے بابر اعوان کی ریکویسٹ پر ان کو مہلت دی ہے کہ وہ اپنا وکیل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اس مقدمے کی سماعت ہوگی اور حتمی طور پر نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کا سپریم کورٹ کا جو لائسنس ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ اچھا، اب توہین عدالت کی کارروائی تو جاری ہے، عبوری حکم یہ جاری کیا گیا ہے، لیکن حتمی طور پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی مکمل ہونے پر؟ دیکھیں، آج جو سپریم کورٹ کے ایک جو رکن ہیں جج، انہوں نے جب بابر اعوان سے کہا کہ کیا وہ جرا کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو نوٹس جاری کیا گیا تو اس پر بابر اعوان نے کہا کہ وہ وکیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر یاسین آزاد جب چیف جسٹس آرڈر لکھوانے لگے تھے تو وہ ان کے بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ 2-3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ معاملے کو رفع دفع کیا جا سکے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم 1 بجے تک کے لیے بریک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں، یہ اپنا وکیل کر لیں۔ لیکن جب ان سے جسٹس خلچی عارف نے بابر اعوان سے یہ پوچھا کہ کیا وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو بابر اعوان نے کہا جی میں وکیل کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں یاسین آزاد، ان کی توجہ اس طرف دلائی اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کا لہجہ دیکھیں، یہ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں اور آج پھر ہمیں اب آرڈر پاس کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے چیف جسٹس نے پھر آرڈر جو ہے وہ پاس کر دیا۔ تو بابر اعوان کا جو رویہ تھا وہ عدالت کو بظاہر اس طرح معلوم ہوا ہے کہ بابر اعوان جو نوٹس جاری ہوا ہے اس کے اوپر جرا کرنا چاہتے ہیں، کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اب عدالت جو ہے وہ حتمی طور پر کیا فیصلہ کرتی ہے یہ جب اگلی سماعت اس کی ہوگی تو اسی وقت پتہ چلے گا۔ اچھا، یہ بتائیے اگلی سماعت کب ہوگی اس معاملے کی؟ فخر کر لیں جی فخر، اگلی سماعت کب ہوگی اس معاملے کی؟ جی ابھی حتمی طور پر میں آپ کو اس بتا نہیں سکتا کیونکہ جو ہی یہ آرڈر عدالت نے پاس کیا تھا میں ناظرین کو خبر دینے کے لیے باہر آ گیا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر میں ہی میں آپ کو بتا سکوں گا۔ اچھا، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی عدالتی معاملہ رہا ہے تو بڑا جارحانہ رویہ بابر اعوان اپناتے ہیں، آج کیسا ان کا رویہ دیکھنے میں آیا اور ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ان کا دیکھنے میں آتا ہے، آج تھوڑی تبدیلی نظر آئی ان کے موقف میں؟ نہیں، وہ عدالت کے سامنے تو کمپوز پیش ہوئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ہمیشہ عدالت کی میں نے عزت کی ہے اور کبھی میرا ایسا مطلب نہیں تھا کہ میں عدالت کی تذیق کروں، اور آج بھی کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ لیکن چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ جو الفاظ انہوں نے پریس کانفرنس میں استعمال کیے تھے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور اس لیے اب ادارے کی عزت کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو بھی یہ بات پاور کرائی کہ یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جی اچھا، تو اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ابھی جاری ہے یا ابھی معطل کر دی گئی ہے؟ جی ابھی تو سماعت ختم ہو گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے حکومت کو یہ کہا کہ بھٹو ریفرنس کیس میں اب وہ کوئی دوسرا وکیل کریں اور بابر اعوان جو ہے اس مقدمے میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا لائسنس جو ہے وہ عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ فخر الرحمان۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، سپریم کورٹ نے بابر اعوان کا وکالت کا لائسنس معطل کر دیا ہے، عبوری حکم جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور 11 رکنی بینچ نے 4 جنوری کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا جس پر بابر اعوان نے اگلے روز ایک شعر پڑھا، اور اس شعر کے بارے میں عدالت عظمیٰ کے بینچ نے کہا کہ یہ توہین آمیز ہے اور دنیا کے 132 ممالک میں ٹی وی چینلز کی نشریات دیکھی جاتی ہیں، اور یہ جس طرح سے عدالتی فیصلوں کی تضحیک اڑائی جاتی ہے، جس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے عدالتی فیصلوں کا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کے بعد پھر سے انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا، اور آج جو توہین عدالت کے اس نوٹس کی کارروائی ہوئی اس پر عبوری حکم جو سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ کا وکالت نامہ عارضی طور پر معطل کیا جاتا ہے، آپ کا لائسنس معطل کیا جاتا ہے، اور اب بھٹو ریفرنس کیس کے لیے حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی اور کو وکیل کریں، اور اس پر بابر اعوان نے یہ کہا کہ وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقدمے پر جرح کرنا چاہتے ہیں، جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا نوٹس جاری کیے ہوئے لیکن آپ نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی، لہٰذا عبوری طور پر حکم یہ ہے کہ آپ کا لائسنس معطل کر دیا جائے، اور اس کے بعد جب تک توہین عدالت کی مکمل طور پر کارروائی نہیں ہوتی تب تک آپ کا لائسنس
मुअत्तल ही रहेगा। इससे पहले नाज़रीन आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते चलें कि जो बाबर अवान और खुर्शीद शाह और दीगर वज़रा ने की थी। 1 दिसंबर को मेमो केस में अदालत ने कमीशन बनाने का फैसला किया था, जिसके सरबराही साबिक DG FIA तारिक खोसा को सौंपने की बात की गई थी। उस फैसले के बाद बाबर अवान और साथी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अदालती फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उस पर भी अदालत उज़्मा ने बरहमी का इज़हार किया था। और आज जो सूरत हाल देखने में आई, बाबर अवान अदालत में पेश हुए और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस मौके पर कहा कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और इसके साथ साथ आज भी जिस तरह से एक तवक्को की जा रही थी कि तौहीन अदालत के सिलसिले में जब अदालत में पेश होंगे नोटिस के सिलसिले में तो उनके रवैये में तब्दीली होगी, लेकिन वो देखने में नहीं आई। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने भी बाबर अवान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर रखे हैं। और अब देखना यह है कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि बाबर अवान को टाइम दिया गया है कि वो अपना किसी को वकील करें और इसके बाद इस मुकदमे में पेश हों। अब देखना यह है कि तौहीन अदालत की जब कार्रवाई मुकम्मल होगी तो फिर बाबर अवान के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। देख रहे हैं कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने यही देखा, अशफाक के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया और 19 दिसंबर को वो अब अदालत